سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، ایسے لوگوں کے پاس سے جن کے بڑے بڑے ناخن تھے، اور فرمایا کہ لوہے کے ان کے ناخن تھے، اور اپنے ان لوہے کے ناخن کے ذریعے وہ اپنے ہی جسم کو، اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو یوں کھرید رہے تھے ان ناخن سے، جیسے آدمی خارش کرتا ہے اس طرح ان کے کھردنے کی وجہ سے اور ان کے خارش کرنے کی وجہ سے ان کے منہ اور ان کے سینے لہو لہان ہو چکے تھے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ صدا کیوں دی جا رہی ہے، اتنے سخت صدا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے، انسانوں کا گوشت کھاتے، انسانوں کے گوشت کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کی غیبت کرتے، کیونکہ قرآن نے غیبت کو بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کی، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ غیبت کرنا یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور یاد رکھیں بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہولناک ہیں، شدید ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، بڑے ہیں، لیکن ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں فکر بھی کرتے ہیں، بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اسے بچنا چاہیے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو اگرچہ ہولناک بھی ہیں، شدید بھی ہیں، عظیم بھی ہیں، بہت بڑے بھی ہیں، لیکن ہم ان کو ہلکا لیتے ہیں، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم ان کو سیریس نہیں لیتے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ اب غیبت ایسا گناہ ہے، اللہ معاف کرے، ہم میں سے تقریباً 99% بندے جو ہیں اس میں مبتلا ہیں، کیا مرد کیا عورتیں، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا عوام کیا خواص، کیا عام آدمی کیا عالم، اللہ معاف کرے سارے ہی اس میں مبتلا ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غیبت کو سمجھا نہیں ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے غیبت کی مذمت بیان فرمائی اور غیبت کی ہولناکی اور اس کی شدت کو بیان کیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر ہم جس آدمی کے متعلق بات کر رہے ہوں وہ بات جھوٹ نہ ہو، وہ بات واقعی اس میں موجود ہو اور وہ بات اس میں پائی جا رہی ہو تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہو، وہ خامی، وہ کمی، وہ عیب اس میں موجود ہو اور پھر تم اس کی پیٹھ پیچھے تذکرہ کرو، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ فرمایا اگر اس میں وہ بات ہو ہی نہیں جو تم بیان کر رہے ہو پھر یہ غیبت نہیں، پھر یہ اس میں بہتان، یہ بہت بڑی عیب ہے، سمجھے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا میں جو بندہ دوسرے کی برائی کر رہا ہے، اس کے گلہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں برے الفاظ سے اس کو یاد کر رہے ہیں، جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی یہ غیبت ہے، آپ اس کے متعلق یہ بات نہ کرو، یہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، تو اس کا فٹ اور فوراً جواب کیا ہوتا ہے میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، اس میں یہ بات نہیں ہے کیا، اس میں یہ خامی نہیں ہے کیا؟ تو بھائی آج یہی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ خامی ہو، اس میں وہ کمی اور اس میں وہ عیب ہو، پھر آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں کرو، یہی تو غیبت ہے، کیونکہ اگر نہیں ہے پھر تو بہتان ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے ہلکا نہ سمجھے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے پاس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وہ چیزیں دکھاتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو آپ نے یہ بخاری شریف میں صحیح روایت موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر والا ہے انہ لا یعذب، اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور آپ نے وجہ بیان فرمایا کہ اس کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ ایسے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو یہ گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا، ہلکا لیتا تھا، اس کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا تھا۔ اور دو باتوں کی وجہ سے اس کو گناہ ہو رہا ہے، ایک یہ کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ غیبت کرتا تھا۔ لیکن یہ دونوں گناہ ایسے آپ یقین مانیں ہم میں سے سارے کچھ سمجھ ہم شاید اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور پیشاب کے قطروں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کبھی کوئی احتیاط نہیں کی اور کبھی اس بارے میں توجہ نہیں دی کہ یہ بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ اور غیبت کا معاملہ تو اس سے بھی آگے، ہم جب غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حق گو کہہ رہے ہوتے ہیں، میں تو حق گو ہوں، میں تو سچ بات کروں گا، میں تو یوں ہوں، فلاں ہوں۔ میرے بھائی یہ نہیں ہے۔ اگر دیکھیں آپ کو واقعی خیر خائی ہے تو اس کا طریقہ ہے اس آدمی کو جس میں وہ برائی ہے،
جس میں وہ عیب ہے، جس میں وہ کمی ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، خیر خائی کے ساتھ، اکیلے میں، شفقت کے ساتھ، محبت کے انداز میں، نصیحت کے انداز میں اس سے کہیں بھائی میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی کمیاں ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم میں سے ہر ایک میں کمیاں ہیں، میں نے آپ کے اندر یہ بات دیکھی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، جو کہ درست نہیں ہے، شرعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، غلط بات ہے، آپ اپنی اصلاح فرما دیجیے کہ باقی ہم مانیں گے کہ یہ خیر خائی کا جذبہ ہے۔ یہ کوئی جذبہ نہیں ہے کہ آپ بھرے مجموع میں، بھرے محفلوں میں لوگوں کے عیبوں کو اچھالیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ بھی بیان فرمایا، میں جب دوسروں کی برائی کرنے لگو تو پہلے اپنے عیب کو سوچو، اپنی کوتاہیوں کو دیکھ لو، اپنے گریبان میں جھانک لو، تو تمہارا یہ اپنے عیب تمہیں دوسروں کے عیب سے روک دے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج ہم اپنے لیے جو ہے وکیل بنے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے ہم جج بنے ہوئے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں یوں کرتا ہے، اور اپنے بارے میں وکیل ہے، صفائیاں دیں گے، نہیں میں تو ایسا ہوں، میں تو یوں کرتا ہوں، میرا مطلب یہ تھا، میں یوں نہیں ہوں، اپنے متعلق یہ ہے، اور دوسروں کے متعلق ہم نے یہ معیارات بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے مسلمان کی آبروریزی کرنا، اس کے پیٹ پیچھے برائی کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں سود کا گناہ آپ جانتے ہیں، آگے انشاءاللہ آج کسی مجلس میں ہم سود کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سود کا گناہ اتنا ہے کہ اس کے ایک درہم، 1 روپے لینے کا گناہ 73 دفعہ زنا کے برابر ہے، 73 دفعہ زنا کے برابر سود 1 درہم کا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا ان ارب الربا ارض المسلم، کہ سب سے بڑا سودوں کے بھی جو بڑا سود ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت اچھالی جائے، اس کی عزت میں حدت کی جائے، بے عزتی کی جائے، بے حرمتی کی جائے، یہ سب سے بڑا سود ہے۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سخت ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا یہ غیبت وہ گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، لیکن زنا کو ہمیں سے ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے، معاشرے میں اس کو برا جانا جاتا ہے، آدمی بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن غیبت سے نہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ سمجھیں کہ غیبت زنا سے کیوں بڑا گناہ ہوگی، اس کی 2 وجہ لکھی ہے علماء نے۔ ایک تو اس لیے کہ زنا جو ہے یہ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غفور ذات ہے، حلیم اور وسیع ذات ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرما دیں گے، امید ہے معاف کر دیں۔ لیکن غیبت اس بندے کا کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، اور بندہ وہ تنگ ہے، تنگ دست ہے، کم ظرف ہے، وہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسری وجہ کہ دیکھیں زنا کو جو آدمی زنا کرتا بھی ہے بالفرض، وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کہ ٹھیک ہے وہ جذبات میں آ کر کے، شیطان سے مغلوب ہو کر کے، شہوت میں آ کر کے کر گزرتا ہے، پھر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ لیکن جو غیبت کر رہا ہے وہ تو اس کو غلط ہی نہیں سمجھتا، آپ اس سے بات کریں الٹا دلیل دے گا میں صحیح کر رہا ہوں، تو اس لیے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا ہے۔ اور ایک حدیث میں لیکن جب حدیث قرآن نے کیا کہا، یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور میں نے شروع میں کیا کہ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں بعض کر دکھا دیتے تھے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک دن 2 صحابی نے ایک صحابی کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، اور یعنی یوں کہہ رہے ہیں کہ غیبت کر لی، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان 2 صحابہ کو فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے دانتوں کے درمیان اس کا گوشت پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے ابھی، مطلب تم نے واقعی اسی شکل میں اس کا گوشت کھایا ہے، اور اس کی جو بوٹیاں ہیں، اس کا جو گوشت ہے وہ ابھی بھی تمہارے دانتوں کے درمیان میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو ہماری نگاہیں قاصر ہیں، ہماری اتنے رسائی نہیں ہے کہ ہم ان روحانی چیزوں کو دیکھ لیں، اللہ کے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیں، تو آپ نے فرمایا میں اب تمہارے دانتوں کے درمیان اس کا پھنسا ہوا گوشت دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنی سوکن حضور کی دوسری گھر والی اماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق یہ جملہ کہا، ان کا تھوڑا قد چھوٹا تھا، ان کو ایک تانا دیا اس طرح کا ٹھنگنی، جیسے ہمارے گھر چھوٹے قد والی کو کہتے ہیں، تو سوکنوں کا بازو کا معاملہ اس طرح ہو جاتا ہے، یہ اتنا سا لفظ کہا چھوٹے قد والی ٹھنگنی، اتنا جملہ بولا، تو حضور نے پتہ کیا فرمایا، میں تم نے یہ کلمہ بولا ہے، اگر اس کلمے کو دریا میں ڈال دیا جائے تو اس کلمے کی وجہ سے دریا کا میٹھا پانی بھی کڑوا